فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله والرسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حضرات مومنین، قبل اس کے کہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ کر کے آغاز بیان کروں، آپ حضرات سے پرخلوص اپیل کی جاتی ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر ہدیہ فرما دیں آپ حضرات شہید ثالث علیہ الرحمہ ناصر الملت سید الملت صاحب دامت مدد تاب السرا، اور بالخصوص خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی صاحب، جنہوں نے اس پروگرام میں ایک عرصہ دراز تک زینت بخشی، اور ان کے علاوہ دو مرحوم اور ہیں، ان کو بھی اس فاتحہ میں شریک کر لیں. سید سجاد حسین اور طیبہ بانو بنت میر سراج الحسین کی روح کے لیے ایصال فرما دیں. معزز سامعین گرامی عزیز، آپ حضرات کی خدمت اور آپ کے حافظے کے لیے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ مجلس اور موضوع بیان کے طور پر ہدیہ سماعت کی گئی، یہ قرآن میں بڑی ہی مشہور آیت ہے اور آیہ ولایت کے نام سے یاد کی جاتی ہے. اور یہ آیہ مبارکہ فضیلت مولا کائنات غالب علی کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نازل ہونے والی چند آیتوں میں ایک آیت ہے، جس کا اردو میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے،
اور اس کا رسول ہے، اور وہ بزرگ جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جب وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے 3 ولایت کا ذکر کیا۔ قبلہ آگے تشریف لے آئیے، ادھر تشریف لے آئیے، ماشاء اللہ، شکریہ۔ قرآن مجید نے 3 ولایتوں کا ذکر کیا۔ تمہارا ولی اللہ ہے، بات صاف صاف ہو گئی۔ دوسرا ولی و رسول کہہ کے وہ بھی واضح کر دیا کہ تمہارا دوسرا ولی رسول ہے۔ تیسری ولایت میں واضح ولی کا نام نہیں لیا، صفت بیان کی۔ صاحب ایمان ہو، نماز کا قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہو، اور وہ شرط کے ساتھ کہ جو حالت رکوع میں ہو۔ 4 خصوصیتیں اللہ نے اس موقع پر تیسری ولایت کے تعارف میں بیان کر دی۔ علماء مفسرین نے پورے طور پر تحقیق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ تیسرے بزرگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ذات ہے، اس کا نام علی ہے۔ شیعہ، اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے مورخین اور مفسرین نے بھی اس آیہ مبارکہ کی جب تفسیر کی تو مولانا جلال الدین سیوطی جیسی شخصیت نے بھی اس موقع پر علی کا نام لیا کہ علی ہی وہ ذات ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تیسرے بزرگ کا نام اس طرح سے آیا کہ ایک پہچان بن کے۔ حضور والا میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان گفتگو کروں گا، اور بڑا برننگ ٹاپک جو ابھی کا چلا ہوا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے عوام کو روشناس کرانا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ولایت علی ہماری پہچان ہے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، اور ہمارے لیے سب کچھ یہی ہے۔ آج کچھ نام نہاد ولایتی لوگ ولایتی کی چھری سے ہمیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ازالہ، ان کو برطرف کرنا، دور کر دینے کے لیے میں نے یہ گفتگو آپ کے درمیان چھیڑی۔ بہت خوب توجہ کا طالب ہوں، اس لیے کتنی زحمتیں اٹھا کے، صحبتیں اٹھا کے، محنت کر کے آپ اس مقدس بارگاہ میں آئے۔ شہید آپ تمام آنے والوں کی حاضری کو قبول کریں، اور یہ تعزیت اور یہ بزم مجلس میں آپ حضرات کی حاضری ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر قبول فرمائیں۔ اس محنت کے لیے میں بھی چاہوں گا کہ تھوڑی دیر جو تحفتاً باتیں کروں وہ آپ تک اور ہماری نسلوں تک پہنچے، اس لیے کہ ایک سوال تو پہلے سے ہمارے کانوں میں گونج رہا ہے کہ آپ حضرات محبت علی میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس مجلس کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہم پر یہ اعتراض لگائے جاتے ہیں کہ آپ علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کس سے آگے بڑھاتے ہیں؟ تو رسول اللہ سے آگے بڑھا دیتے ہیں، اللہ سے آگے بڑھا دیتے ہیں، اور یہ 50 دلیلیں اس کی، گھونڈی دلیلیں، بیکار دلیلیں، یا یوں ہی جواب برائے جواب جو بھی دینا رہا لوگوں نے دیے۔ ہمارے علماء نے اس پر دندان شکن اور بڑا ہی تشفی بخش جواب بھی دیا، مگر یہ کہ ہر نیا زمانہ نئے مسائل لاتا۔ ذرا ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ 1 منٹ کی منزل ہے، میں تمہید سے نکل کے آپ کی خدمت میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔ ہر نیا زمانہ نئے مسائل لاتا ہے۔ عزیزوں، ہماری ولایت کا ایک درہ امتیاز یہ ہے کہ ہم 4 دیواری کے اندر اعلان ولایت نہیں کرتے، مرد میدان بن کے لاؤڈ اسپیکر اور مائک پر ولایت علی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم
اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی علی کی ولایت. اسلام کی محدم شان عبادت جس کا نام ہے نماز، اور نماز کے لیے جو شے بلانے کا ذریعہ ہے اسے کہتے ہیں اذان. ہم اذان میں بھی بآواز بلند ولایت علی کا اعلان کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر دھوکے سے چوری چھپے کسی سیاست سے ولایت علی کو دی جاتی تو ہم بھی چھپاتے. یہ ویلان علی سقیفہ جیسے بند کمرے کی چیز نہیں ہے، یہ میدان غدیر جیسے کھلے ہوئے فضا کی بات ہے. ہم چیخ کے اذان میں بھی پکارتے ہیں، ہم کلمہ میں بھی پڑھتے ہیں. اچھا جناب، ابھی بہت زبردست ایک ڈیبیٹ چل رہا ہے پوری دنیا میں. ہمارے نئی نسل کے لڑکوں کو بگاڑا جا رہا ہے یہ کہہ کے، اور خاص طور سے انٹرنیٹ پر. انٹرنیٹ کے جہاں کچھ فائدے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں. ہر جو آپ دوا کھاتے ہیں اس کا اگر ایکشن ہے تو اس کا ری ایکشن بھی ہوگا. ویسے ہی نیٹ، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. اب نقصانات یہ ہیں کہ جس کو جو خبر ملی اسے ڈال دیا یوٹیوب پر اس کی سند دیکھے بغیر. ایک بلا چلی ہے واٹس ایپ، اب وہ اس میں خبریں آ رہی ہیں اور بڑی تیزی سے لوگ فارورڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو اب میں کیا کروں، کیجیے آپ، لیکن میں نوجوان بھائیوں سے اپیل کر دوں کہ واٹس ایپ پر یا فیس بک پر جو خبریں آئیں وہ آپ پڑھ ضرور ہیں لیکن اس کو فارورڈ نہ کریں، اس لیے کہ شریعت میں دخل دینے کا اختیار ہر ایک کو نہیں ہے. ریلیجیس فیلڈ میں اگر آپ ماسٹر ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ یہ آنے والی خبریں صحیح ہیں، اب تو آپ فارورڈ کیجئے. لیکن اگر آپ کو شوق ہے فارورڈ کرنے کا تو آپ ایکسپرٹ عالم دین سے اس کو کنفرم کرائیے پھر فارورڈ کیجئے. ورنہ جو غلطی آپ تک پہنچی ہے اگر آپ نے پہنچا دیا تو بلا وجہ بیٹھے ہوئے کلک کرتے کرتے گناہ بٹور لیں گے. اس پر ذرا دھیان دیجیے گا. اب وہ خبریں آئیں جس پر ہمارے شیعہ اثنا عشری کے یوتھ ایک پریشان ہو گئے، گھبرا گئے. کیا ہے؟ کہنے لگے دیکھیے صاحب یہ تو حضرت علی علیہ السلام کو ہم لوگ بڑھا دیتے ہیں، یہ تو واضح اعلان ہو گئی. اچھا کیا ہوا؟ کل ابھی واٹس ایپ پر خبر آئی ہے اور فیس بک پر آئی ہے اور فلاں ٹیوب پر آئی ہے، یوٹیوب پر آئی ہے. ہمارے عرش اعظم پر جو خبر آ چکی کسی ٹیوب پر بھی آئے، اب اس کے مقابلے میں کوئی خبر نہیں ہے. جو لوح محفوظ پر اطلاع آ چکی ہے، خبر کیا ہے؟ کہ دیکھیے مولانا وہ ڈیبیٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ حضرات ولایت میں حد سے زیادہ بڑھ کے حضرت علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور لوگوں کو پیچھے کر دیتے ہیں. حد یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو بھی حضرت علی سے پیچھے کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ. ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم آگے پیچھے کریں، جو ہے اسی کو ماننے کا نام شیعت ہے. جس مقام پر اہل بیت ہے اس مقام پر اہل بیت کو مانتے ہیں، جس مقام پر امامت ہے اس مقام پر امامت کو مانتے ہیں، جس مقام پر رسالت ہے اس مقام پر رسالت کو مانتے ہیں، جس مقام پر اللہ ہے اس مقام پر اللہ کو مانتے ہیں، جس مقام پر شہداء ہیں اس مقام پر شہداء کو مانتے ہیں، جس مقام پر اصحاب کرام ہیں اس مقام پر اصحاب کرام کو مانتے ہیں، جس مقام پر ازواج مطہرات ہیں اس مقام پر ازواج کو مانتے ہیں. ہمارا طریقہ بڑا اطمینان بخش طریقہ ہے، مگر بہرحال ہمیں اس جرح میں ابھی جانا نہیں ہے. جو اصل موضوع ہے وہ کہ ڈیبیٹ میں بحث آئی آپ علی کو بڑھاتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ کلمہ پڑھیے، کلمہ پڑھیے، پڑھ لیجیے آپ حضرات میں دھیرے دھیرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کس کی گواہی دی آپ نے؟ ایک اللہ کی گواہی. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی، الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے. کتنے چھوٹے سے لائن میں کہا لا الہ الا اللہ، اتنے سے جملے میں ہو گیا. اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہو گئی. اس کے بعد ہم گواہی دیتے ہیں رسالت کی، اشہدو ان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. ایک جملے میں یہ مکمل ہو گیا. کہ علی کی گواہی دے دیجئے.
اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. سنیے گا بھائی، کہنے دیکھیں پھنسنا اللہ کا نام اتنے چھوٹے جملے میں لے، لا الہ الا اللہ، کوئی صفت اللہ کی، محمد الرسول اللہ ایک لائن میں کہہ دیا محمد اللہ کے رسول ہے. لیکن جب علی کی گواہی پر آئے ایک لمبا چوڑا القاب، اشہد ان امیر المومنین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی مومنین کے امیر ہیں، و امام المتقین، اور متقین کے امام ہیں، وصی رسول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں. 5 خصوصیت لگا دی آپ نے، امیر ہونا، اللہ کا ولی ہونا، رسول کا وصی ہونا، متقین کا امام ہونا، خلیفہ بلا فصل ہونا. 5 خصوصیت لگا دی. اللہ کے نام میں کوئی لقب نہیں لیا، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، منان بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، قدوس بھی ہے، قیوم بھی ہے، حی بھی ہے. ایک لقب آپ نے ٹچ نہیں کیا، لا الہ الا اللہ. بڑی بے دردی سے ایک چھوٹا سا کلمہ پڑھ دیا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہمارا رسول یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، طاہر بھی ہے، ابو طاہر بھی ہے، سب ہے. کوئی لقب آپ نے رسول کے نہیں لیے. بڑی بے دردی سے کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن جب آپ علی کے باب میں آئے تو 5 خصوصیتیں لگائیں. بتائیے آپ نے بڑھایا کہ نہیں؟ تو نئی نسل کا بچہ تو ذرا گھبرائے گا کہ ہاں بھائی یہ بات تو اپیل کر رہی ہے. یہ تو وہ کلمہ کلے ویسے ہی اذان میں جب کبریائی کا اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر، ختم ہو گئی بات. اللہ سب سے بڑا، جو بڑائی کا سپرلیٹو ڈگری ہے وہ بیان کر دیا، ختم ہو گئی. اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں وہی آپ نے کام کیا، چھوٹے سے لائن سے محمد رسول اللہ کو یاد کیا. لیکن جب آپ اس میں بھی علی کی ولایت پر آئے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ آپ 2 چیز میں اعلان اعلان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی کا ایک جملے میں، رسول کی رسالت کا ایک جملے میں، اور علی کی ولایت کا 5 خصوصیت کے ساتھ کلمے میں بھی اور اذان میں بھی. کیا یہ الزام غلط ہے کہ شیعہ علی کو آگے نہیں بڑھاتے؟ میں اپنے محترم مجمع سے سوال کر رہا ہوں، یہ الزام ہے نا ہم پر، اور الزام میں یہ دلیل دینا ہے کہ دیکھ لیجئے سامنے اذان ہے، سامنے کلمہ ہے. اللہ کو چھوٹے سے لائن سے یاد کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کو چھوٹے سے لائن سے یاد کیا جا رہا ہے، چند جملے بس بغیر القاب کے. اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا، محمد اللہ کے رسول ہے. لیکن جب علی کا معاملہ آیا تو آپ نے مروت نہ کی اللہ سے بھی، مروت نہ کی رسول اللہ سے بھی. بڑھایا نہیں آپ نے؟ بڑھایا تو اب بڑھایا کہ بڑھ گیا کہ صحیح ہے. میرے دوستو، یہ جو اذان میں اور کلمے میں ولایت علی کے اعلان میں علی کی خصوصیتیں آپ نے سنی، جو آپ کو بڑھاوا لگا، وہ لگا ہونے کی وجہ یہ ہے، پہلی بات کہ ایک جو دنیاوی علوم ہے نا، اس علم میں ایک علم ہے سائیکالوجی، جس کو ہندی میں کہتے ہیں منووگیان، اردو میں کہتے ہیں علم نفسیات. سائیکالوجی کے علم کی ابتدائی دور کے جو علم اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بتایا جائے گا کہ گھر سے نکلتے وقت جو چیزیں آپ کے دماغ میں ہوں گی، جب آپ کا دماغ ریسٹ کرے گا وہ چیزیں آپ کے دماغ میں دوڑیں گی. مثلا اگر آپ نے دماغ میں رات میں نکلنے سے پہلے بتا دیا، سوچ لیا کہ 12 بجے رات میں ادھر سے گزر رہا ہوں، کوئی بھوت مل جائے گا مثلا، سب کوئی چیز ہے نہیں مگر
کوئی بھوت مل جائے گا، تو اگر کھجور کا پیڑ بھی دکھے گا تو آپ کو بھوت سمجھ میں آئے گا. یہ سائیکالوجی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علی کو بڑھایا ہے، یہ علم سائیکالوجی کا وہی بھوت ہے. آپ نے ماں کی دودھ ہی سے پیا ہے کہ شیعہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، اس لیے لگ رہا ہے. ورنہ آپ پہلے شیعہ پڑھیے، شیعت کو پڑھیے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو خلاف قرآن اور خلاف سنت کرے. بھائی ذرا توجہ دیجیے گا، میں آپ حضرات کی توجہ بتانی، اس لیے کہ میں کسی فلسفے میں نہیں جانا چاہتا، بالکل سامنے کی بات لا کے اپنے یوتھ اور اپنی نئی نسل کے نوجوانوں تک ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اور اگر ایک پیغام بھی پہنچ گیا میں سمجھتا ہوں یہی مجلس ہے. قرآن اور سیرت رسول کے خلاف شیعت چل نہیں سکتی. ہم دوسرے کی بات تو کرتے نہیں، اس لیے کہ نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ ہمارا سبجیکٹ ہے. ہمارے پاس اہل بیت کے فضائل اتنے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے زندگی کم ہو جائے. جو حضرات مجھے جانتے ہیں، میں پوری دنیا میں جاتا ہوں مجلس پڑھنے، ہم دوسرے کے فائل اوپن نہیں کرتے. اس کی کئی مجبوریاں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں فضائل بہت ہیں، ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے. دوسرے یہ کہ ممبر پر میں وضو کر کے آتا ہوں، میں منحوسوں کے نام لے کے اپنے وضو کو نہیں بگاڑنا چاہتا. تو یہ سب بھی بہت سارے فیکٹر ہیں. اور ایک دوسری بات یہ کہ جو قابل لعنت ہو وہ قابل ذکر نہیں ہوتا. ایک صلوات تو پڑھتے محمد علیہ وسلم. ہمارے ٹائم نہیں ہے کہ ہم ادھر کے فائل کھولیں کہ آپ کے یہاں کیا ہے، ان کے یہاں کیا ہے. سب تھیولوجی جانتا ہوں، پڑھا ہے میں نے 5 فقہ، اور اطمینان سے پڑھا ہے. کچھ ایسا نہیں کہ جلدی میں ہڑبڑاہٹ میں پڑھا ہے اطمینان سے. مگر مجھے تو صرف اپنے نئی نسل کے نوجوانوں کو بتانا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم سب کو پکڑ کے کشتی نجات میں لائیں. جو کشتی میں ہیں وہ چھلانگ لگانے نہ پائیں، اتنا ہی کافی ہے. یہ جمے رہ جائیں، ہم صفین فتح کر کے دکھائیں گے. منزل یہ ہے میرے سرکار کہ شیعہ پڑھیے، آپ شیعت پڑھیے. شیعت خلاف قرآن اور شیعت خلاف سیرت ہو نہیں سکتی، پھر وہ شیعت نہیں ہے. یہ جو اذان میں ہے یا جو کلمے میں آپ دیکھ رہے ہیں علی خصوصیت سے یاد کیا جا رہا ہے، اور اعلان توحید اور اعلان رسالت میں کوئی القاب نہیں لگے ہیں، یہ شیعوں کے بنائے نہیں ہیں، یہ مطابق قرآن ہیں، مطابق حدیث ہیں. اب اس کی دلیل سنیے، روشن اور منور دلیل کہ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے کہیے میں دلیل لے کے گیا. ہم نے ولایت میں، اذان میں، کلمے میں علی کا نام لیا تو 4-5 خصوصیتوں کے ساتھ. اللہ کے نام میں خصوصیت نہیں لگائی، رسول اللہ کے نام میں کوئی القاب نہیں جوڑے. علی کے نام میں خصوصیت، علی کا مشہور لقب، یہ ہم نے جوڑا، یہ ہم نے نہیں جوڑا، قرآن نے جوڑوایا. یہ جو میں نے موضوع مجلس کے طور پر آیت پڑھی ہے، یہ ہے آیہ ولایت. آیہ ولایت میں ہے 3 ولایت کا ذکر. اب غور سے آیت تو سنیے، انما ولیکم اللہ. قرآن کہہ رہا تمہارا ولی ہے اللہ. ایک جملے میں بات ختم. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، بات ختم. نہ اس میں لقب، نہ القاب، نہ خصوصیت. توجہ چاہ رہا ہوں. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، و رسول. عربی میں علماء بیٹھے اینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کے لیے ہے نا، اور اس کا رسول. بات ختم. قرآن نے ہمیں اعلان ولایت پروردگار بتایا ایک لائن میں. بھائی ذرا میری طرف توجہ رہیے. اچھا یہ فوٹو کھینچ لے تب میں شروع کروں. ایک صلوات پڑھنا. میں چاہتا ہوں کہ فضائل علی کے اس رخ پر آپ مسکرا دیں تو مسکراتی بھی تصویر اگر اخبار میں چھپے تو ذرا بہتر ہوگی، اس لیے کہ
آپ کو معلوم ہے نا مسکرانا بھی عبادت ہے. نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا ہے مسکراتا ہوا چہرہ ملنا عطیہ پروردگار ہے. اور ہم علی کے چاہنے والے منحوسوں کی طرح منہ لٹکا کے نہیں بیٹھتے. اخلاق اور مکارم اخلاق میں آپ پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ ہمارا کام حسن اخلاق ہے. اور حسن اخلاق کیا ہے؟ سلام کرنا اخلاق ہے، مسکرا کے کرنا حسن اخلاق ہے. پانی پلانا اخلاق ہے، خیریت پوچھ کے پلانا حسن اخلاق ہے. ایک شخص آیا مولا علی کی خدمت میں، کہا میرا مولا میں مہینوں سے پریشان ہوں، مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے. تو مولا نے کہا صدقہ نکال. چلا گیا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرے مولا ہماری والدہ بہت بیمار ہے، کہا صدقہ نکال. دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا یا علی ہمارے میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے. جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمیں بیوی ترچھی نظر سے دیکھتی ہے، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، تو کچھ دعا تعلیم کر دیجیے. مولا نے فرمایا صدقہ نکال. ایک شخص آ گیا، اس نے کہا یا علی میں مکان تعمیر کرا رہا ہوں، تو آپ دعا کر دیجئے کہ جلدی تعمیر ہو جائے. مولا نے فرمایا صدقہ نکال. اس بیچ میں ایک لڑکا آ گیا، انہوں نے کہا یا علی میں اسکول میں داخلہ لے کے امتحان دینے جا رہا ہوں، آپ دعا کر دیجئے کہ میں اچھے نمبر سے کام کر پاس ہو جاؤں. مولا نے فرمایا صدقہ نکال. اس بیچ میں ایک کاسا لیے ہوئے ایک فقیر آ گیا اور اس نے کاسے کو یوں الٹ دیا، کہا یا علی آج کل اتنی گرانی ہے کہ لوگ بھیک بھی نہیں دے رہے، تو آپ ذرا دعا کر دیجئے کہ ہمیں بھیک ملنے لگے. تو مولا نے فرمایا صدقہ نکال. مولا نے کہا صدقہ نکال. وہ تو چلا گیا. کمیل ابن زیاد بیٹھے تھے مولا کے پہلو میں. انہوں نے کہا مولا آپ تو آج صدقہ ہی کے موڈ میں لگ رہے ہو، ذرا مجھے سمجھا دیجئے اب کیا سمجھنا چاہتے ہو. کمیل ابن زیاد کہا جتنے کو آپ نے صدقہ بتایا وہ تو میں کچھ سمجھا، لیکن یہ جو بھکاری جو ایک چونی بھی نہیں تھی اور وہ الٹ کے دکھا رہا تھا، یہ تو صدقہ کلیکٹ کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہ صدقہ نکالو، اس کے بعد ہوتا تو یہ بھیک مانگتا، تو یہ کیا صدقہ نکالے گا. کمیل وہ سمجھ گیا. نہیں حضرات تم نہ سمجھے. یا علی کیا مطلب؟ کمیل بھی سمجھ گئے تھے، پورے مجمع کو سمجھانا چاہ رہے تھے. یہ کمیل کی آسانی تھی جنہوں نے ہماری منزل آسان کر دی. کہ مولا اس کے پاس تو کچھ خود نہیں ہے تبھی تو مانگ رہا ہے بھیک، وہ کہاں سے صدقہ نکالے گا. تو مولا نے کہا کمیل وہ تو سمجھ گیا، تم نہ سمجھے. کہا میں نے تو نہیں سمجھا، یہ آپ نے اس کو کیا کہہ دیا صدقہ نکالنے کے لیے. فرمایا یہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا محب ہے، جانتا ہے کہ ہمارے شیعوں کو مسکرا کے سلام کر دینا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے. صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد. تو منزل یہ ہے. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کی آیت میں اللہ کی ولایت کا ذکر ایک جملے میں. ذرا میری طرف متوجہ رہیے. یہ جو ہم پر الزام ہے کہ آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں، میں قرآنی دلیل دے رہا ہوں. قرآن نے اللہ کی ولایت کا اعلان کیا کسی القاب لگائے بغیر، کسی خصوصیت کو بیان کیے بغیر. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ والرسول، اور اس کا رسول. اب جب رسول کی ولایت کا اعلان کیا اس میں بھی ایک جملہ، اور اس کا رسول و رسول. لیکن اب جب تیسری ولایت کو اللہ سمجھا رہا ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تیسرے ولی کی خصوصیت بیان کی، صاحب ایمان ہونا، نماز کا قائم کرنے والا، زکوٰۃ کا دینے والا. کس پیریڈ میں؟ جبکہ وہ رکوع میں ہو، حالت رکوع میں ہو. ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، اپنے اذان اور کلمے کو سجا لیا. جیسے وہاں اللہ کی ولایت ایک لائن میں، ہم نے اذان میں ایک لائن میں اللہ کی ولایت رکھی. جیسے محمد مصطفیٰ کی ولایت کا اعلان ایک جملے میں نے اذان میں ویسے رکھا. جیسے قرآن نے علی کی خصوصیت بیان کی، ہم نے اذان اور کلمے میں علی کی خصوصیت بیان کی. اور کیا اچھا
اس لیے کہ میں تو ابھی اس بحث میں جا ہی نہیں رہا کہ انگوٹھی کس نے دی. یہ بات بالکل طے ہے کہ علی کے علاوہ انگوٹھی دینے والوں میں جھوٹا نام بھی کوئی آیا نہیں ہے. اس لیے بھی نہیں آیا کہ صدر اول میں لینے والے تھے, دینے کی پریکٹس نہیں تھی. تو دینے والے تھے ہی نہیں تو کہاں سے آتے؟ تو جو دینے والا تھا اس کا نام آ گیا, اب وہ علی ہے. یہ تو میں نے اذان اور کلمے میں جو اضافہ لگتا ہے آپ کو اس کا جواب دیا قرآن سے, لیکن ہمارے لیے سیرت رسول بھی ہے. آئیے ایک جواب حدیث سے ہو جائے اور بات آگے بڑھ جائے. اجازت ہے آپ کی کہ ذرا حدیث سے بھی بات کر لیں؟ اچھا, میں رک رک کے 2500 حوالے آپ کے درمیان ہی دوں گا. یہ بھی جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ متفق بین الفریقین ہے. متفق بین الفریقین کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیشتر فرقے اس کو مانتے ہوں, اور خاص طور سے شیعہ سنی, سنی حضرات شیعہ دونوں مانتے ہیں. اسلام میں ایک لڑائی لڑی گئی ہے جس کا نام ہے خیبر. وہ میں لڑائی نہیں پڑھنے جا رہا ہوں بھائی, اس لیے کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ واہ کے لیے خیبر خندق پڑھتے ہیں, مجلس چلانے کے لیے. خیبر خندق مجلس چلانے کے لیے نہیں, ایمان بچانے کے لیے پڑھا جاتا ہے نا. ایک دوسری بات یہ کہ اس میں خیبر پڑھنے والا نہیں ہوں, میں خالی آپ کو ایک جھلک بتا دوں کہ آپ کو جو سبجیکٹ پسند ہو اس کی فرمائش کیجئے, پڑھنا ہماری ڈیوٹی ہے, ہم پڑھ کے بتائیں گے. لیکن خیبر خندق اگر کوئی پڑھتا ہو تو روکیے مت کہ ہم خیبر خندق نہ سنائیے, ہم بہت سن چکے ہیں. اس لیے کہ جب روکیے گا اور ٹوکیے گا تو اللہ نیتوں کا جانچنے والا ہے, وہ پرکھ لے گا ایمان کہ جس کو خیبر اور خندق آج سننا پسند نہیں ہے, کل ہوتا تو بھاگنے والوں میں ہوتا, لڑنے والوں میں نہ ہوتا. میں تو آپ سے کھلی چھوٹ دے رہا ہوں, پچھلے سال بھی آیا تھا, اس سال بھی آیا, زندگی رہی تو پھر آؤں. آپ فرمائش کیجئے, ہمارا کام ہے تیار کر کے آپ کو سنانا, مگر فضائل علی کے معاملے میں یہ نہ کہیے گا خیبر اور خندق بہت سن چکے, نہیں سنا ہے آپ نے ڈیٹیلز میں, ابھی ہم کو معلوم ہے. یہ لڑائی نہیں ہے جو آپ کہہ دیجئے, اس لیے کہ لڑائی اگر ہو تو ہم تو خود ہسٹری پڑھے ہوئے ہیں. پانی پت کی لڑائی پڑھ دیں, فرسٹ ورلڈ وار پڑھیں, سیکنڈ ورلڈ وار پڑھیں, ہندوستان پاکستان کے 66 کی لڑائی پڑھ دیں, محمد غوری کا حملہ پڑھ دیں, محمود غزنوی کے حملے پڑھیں, صلاح الدین ایوبی کی خرافات پڑھیں. لڑائیاں ہیں یہ سب, ہم تو وہ نہیں پڑھتے. خیبر اور خندق لڑائی سمجھیے نہیں, یہ فضائل علی کے شعر ہیں, اس لیے پڑھے جاتے ہیں. تو میں خیبر کی لڑائی سے ایک جھلک دلیل میں دے رہا ہوں, میں لڑائی نہیں پڑھا. اس لیے کہ علی اذان میں اور کلمے میں توجہ چاہ رہا ہوں, وہ جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے خصوصیتوں سے یاد کیا جاتا ہے. یہ علی کو ہم بڑھاتے نہیں ہیں, یہ مطابق قرآن بھی ہے, مطابق سیرت رسول بھی ہے. قرآن سن چکے, اب سیرت رسول سنیے. خیبر کی لڑائی ہوئی, اس میں 39 دن تک مجمع جاتا تھا دیر میں, آتا تھا پہلے. یہ سب کچھ ہوتا رہا, جانے آنے کا سلسلہ. اس لیے کہ بزرگوں کے لیے بھاگنا ہونا لفظ اچھا نہیں لگتا کہ وہ بھاگ گئے, وہ بیچارے جاتے تھے, تشریف لے آتے تھے, جوخم نہیں اٹھانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا کام ہے, آپ ان سے پوچھے گا جب موقع ملے گا کہ کیوں نہیں لڑے, کیوں بھاگے. اب ہم ان کا جواب کیوں دینے لگے, ہے نا بھائی. موقع ملے گا ان سے پوچھ لیجئے گا کہ بھائی کیوں چلے آئے تھے. اور علامہ طالب جوہری کے والد ہمارے بہار کی بڑی عظیم شخصیت ہے مولانا مصطفیٰ حسین جوہر, انہوں نے اپنے سلام میں ایک شعر کہا تھا, آپ شعر سن لیجئے, اس کا جواب ہو جائے کیوں تشریف لے جاتے تھے. انہوں نے کہا فراری سے یہ مت پوچھو کہ کیوں میدان سے بھاگا تھا. حضرات ذرا ترکیب دیکھیے گا, فراری سے یہ مت پوچھو کہ کیوں میدان سے بھاگا تھا,
یہ پوچھو بھاگنا طے ہے تو کیوں لشکر میں رہتا تھا؟ یہ پوچھو بھاگنا طے ہے تو کیوں لشکر میں رہتا تھا؟ تو 39 دن تک جو ہوتا رہا وہ سب ہوا. آپ کو معلوم ہے اب رسول اللہ آئے شام کو, انہوں نے ایک اعلان کیا, پورے مجمع کے ایک ایک بچے کو معلوم ہے کیا اعلان کیا, کل میں علم دوں گا. یاد ہے آپ سب کو کیا کہا تھا؟ میں کل علم علی کو دوں گا. ایک لائن میں بات ختم ہو جاتی کہ نہیں؟ دینا تو علی کو تھا نا. آپ اور ہم سسپینس کریٹ کر کے رکھیں, مگر جس کی زبان مطابق وہی کھلتی ہو وہ تو خوب جانتا تھا کہ علم کس نے ملنا ہے. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا, اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. دینا علی کو ہے. رسول نے کہا اسی لیے خصوصیت بیان کر رہا ہوں کہ جسے علم دیا جائے گا سنت یاد رکھو وہ علی بغیر خصوصیتوں کے یاد نہیں کیا جاتا. علم کسے دوں گا؟ پہلی شرط جو مرد ہوگا, کرار دوسری صفت, غیر فرار تیسری صفت, محبوب خدا چوتھی صفت, محب خدا پانچویں صفت. رسول اللہ نے بتا دیا کہ جیسے قرآن میں علی صفات کے ساتھ یاد کیا جائے گا, زبان رسالت سے بھی علی صفات کے ساتھ یاد کیا جائے گا. نام نہیں لیا. کل میں علی کو علم دوں گا نہیں کہا, کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. چلیے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوا, علم ہر ایرے غیرے نہیں اٹھاتے, علم اٹھانے کی پہلی شرط مرد ہونا ہے. ارے میرے بھائی ایک بات میں کہوں آپ سے کہ ہم لوگ مجلس حسین کے صدقے میں پوری دنیا جاتے ہیں, جہاں جہاں علم اٹھتے دیکھا, نہ جانے کس خلوص سے محمد مصطفیٰ نے علم دیا اور کس خلوص سے علم علی نے لیا کہ پوری دنیا آپ جائیے علم اٹھانے والے علی ہی والے ملیں گے. کیا خلوص تھا نبی کے دینے میں, کیا خلوص تھا علی کے لینے میں. علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا, اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. اس کے بعد یہ پورے واقعات آپ کے پیش نظر ہیں کہ چانس بہت سے لوگوں نے لیا, مگر علم لشکر رسول اللہ نے علی کو دیا. دیکھیں وہ طریقہ بتا دیا کہ جس نے اذان اور کلمے کے سچے ہونے کا سپورٹ بن گیا کہ اب جو ہم اذان میں ایک جملہ اللہ کے لیے, ایک جملہ رسول اللہ کے لیے, 5 جملہ علی کے لیے یاد کراتے ہیں, یہ شیعوں کے بنائے ہوئے جملے نہیں ہیں, یا یہ مطابق قرآن ہیں یا یہ مطابق حدیث ہے. اچھا اب وہ پھر وہی سائیکولوجیکل پریشر ہے جس نے آپ کو الجھا دیا. آپ بچپن سے سنتے چلے آئے یہ لوگ بڑھا دیتے ہیں, یہ لوگ بڑھا دیتے ہیں. ہماری قوم بڑھاتی کسی کو نہیں ہے, اور اس قوم کو بڑھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. کہاں خواہ الزام لگائے بیٹھے ہیں آپ, بڑھا دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. یہ کیوں بڑھانے لگے؟ کس کو بڑھا دیں گے, کس سے بڑھا دیں گے, اور کیوں بڑھا دیں گے؟ یہ مطابق قرآن ہے, یہ مطابق ہے. یہ جو دماغ میں بٹھال دیا گیا ہے کہ شیعہ لوگ علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں, شیعہ لوگ علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. وہی ہے, کھجور کا پیڑ بھی آپ کو بھوت نظر آ رہا ہے, ہر نکلا ہوا جملہ علی بڑھے ہوئے, علی بڑھے ہوئے, علی بڑھے ہوئے. اللہ نے جس کو بڑھایا ہے اس کو دنیا کیا بڑھائے. یہ بات آپ اطمینان سے سمجھ لیں, یہ مطابق قرآن ہے, یہ مطابق حدیث ہے. اچھا اب اس کے بعد ایک بحث
جو میں ولایت کے حوالے سے دو چار جملہ کر رہا ہوں تاکہ وہاں سے مجھے ایک دو رخ عزاداری تک لانا ہے. ولایت علی میں مستحب ہے کہ واجب ہے؟ یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی. میں اذان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اذان ہی کب واجب ہے کہ اس میں ہم بحث وجوب کریں. آپ علماء سے دریافت کر لیجیے، اذان واجب نہیں ہے. قبلہ و کعبہ بیٹھے ہیں تو جب اذان واجب نہیں ہے تو علی ولی اللہ اذان میں واجب ہے کہ نہیں، یہ بحث ہی بیکار ہے. اصل بحث ہے کہ علی ولی اللہ ایمان میں واجب ہے. ایمان میں اگر علی ولی اللہ نہ ہو تو انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا. اور ایسا واجب ہے کہ اگر یہ ترک کرے تو ایمان سے بھی خارج اور پٹائی سے بھی نہیں بچے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے کہ وہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علی کی ولایت مستحب ہے، میں کیا بتاؤں، پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں. ایک ہی آیت میں 3 ولایت کا ذکر ہے، اللہ کی، رسول کی اور علی کی. تو اللہ اور رسول کی ولایت واجب اور علی کی ولایت مستحب، یہ کون سا قانون لے آیا؟ قرآن میں آیت اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ مستحب، نماز واجب. کیا مطلب؟ پہلے ایک آیت میں جب دونوں حکم ہے تو دونوں واجب یا دونوں مستحب. تو جب ایک ہی آیت میں 3 ولایت ہے تو یا تینوں مستحب یا تینوں واجب. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا، آیت کو اگر الگ سے کچھ اضافی جملے کہنے ہوں تو قرآن کو اس کا طریقہ معلوم ہے. ارشاد ہو رہا ہے کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہوگی. آیت یہاں تک نہیں رکی، کچھ کو بچانا تھا تو قرآن کو اس کا طریقہ معلوم ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہونے والی ہے، باقی رہے گا ایک ذو الجلال والاکرام کا چہرہ. دیکھا آپ نے؟ تو ویسے ہی اگر اللہ یہاں 3 ولایت کا ذکر کر رہا ہے، اگر ایک علی کی ولایت مستحب ہوتی تو اللہ اعلان کر دیتا آیت میں کہ 2 ولایت واجب اور 1 ولایت مستحب، تو آپ بحث چھیڑتے. لیکن قرآن میں تو الگ سے کوئی ٹکڑا نہیں لگایا، تو یا تینوں ولایت واجب یا تینوں مستحب. حکم قرآن ہے تو واجب ہے، مستحب کا قانون اس پر آئے گا ہی نہیں. اچھا نہیں، میں اپنے محترم مجمع کو ہمالیہ پہاڑ دلیل دینا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں. ولایت علی واجب ہے، اور ایسا واجب کہ جس کا ترک گناہ رکھتا ہے. میں آپ کی خدمت میں ہمالیہ پہاڑ دلیل دوں. آپ 2 منٹ اپنے ذہن کو میرے حوالے کیجیے. دیکھیے، اسلام میں 5 چیز ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں اور تمام دانشوران ملت ہمارے سامنے ہیں. واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. یہی 5 اصول ہیں جس کے گرد پورا اسلام ہمارا طواف کر رہا ہے. واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. اس میں اور چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، 2 چیزوں پر بحث کر رہا ہوں. واجب وہ شے ہے جس کا کرنا لازم اور ضروری ہے، جس کا نہ کرنا گناہ ہے، عذاب ہے، اس کی پرشش ہے. مستحب وہ فعل ہے کہ جس کا کرنا ثواب عظیم رکھتا ہے، لیکن جس کا نہ کرنا کوئی گناہ نہیں رکھتا، اسے کہتے ہیں مستحب. میرے محترم مجمع نے میری بات کو قبول کیا کہ نہیں؟ ہاں نہ میں جواب دیجیے. مستحب وہ فعل ہے جس کا کرنا ثواب کثیر رکھتا ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں ہے تو عذاب نہیں ہے. عذاب نہیں ہے مطلب پٹائی نہیں ہے. نماز شب کا پڑھنا
مستحب ہے. آپ پڑھ کے دیکھیے عبادت کا مزہ آ جائے گا. لیکن اگر آپ سے نماز شب چھوٹ گئی تو اس کا کوئی گناہ آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ واجب نہیں چھوٹی. نماز صبح چھوڑی گناہ ہوا، عذاب ہے، اس لیے کہ وہ واجب ہے. نماز شب چھوٹی اب وہ گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے تو عذاب نہیں ہے، عذاب نہیں ہے تو پٹائی نہیں ہے. نماز میں سجدہ ہے واجب، وہ چھوٹا نماز گئی. دعائے قنوت ہے مستحب، ٹائم نہیں ہے چھوڑ دیجئے دعائے قنوت، پڑھ لیجئے نماز. اکمال نماز میں کوئی کمی نہ ہوگی. آپ سن رہے ہیں آپ؟ لیکن رکوع ہے واجب، ٹائم نہیں تھا، رکوع نہیں کیا تو نماز گئی. میں آپ کو بات سمجھا پایا نا؟ مستحب وہ فعل ہے جس کا کرنا ثواب کثیر رکھتا ہے، جس کا نہ کرنا کوئی گناہ نہیں رکھتا. اب ذرا آپ مجھے بتائیے کہ عذاب گناہ پہ ہے یا بغیر گناہ کے عذاب دے دے گا اللہ کہ تم اچھے نہیں لگ رہے ہو لہذا ہم عذاب برسائیں گے؟ تمہارا ہائٹ بہت ہے، ہم کو تمہاری ہائٹ کھل رہی ہے لہذا ہم تم پر عذاب نازل کریں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ جب عذاب دے گا گناہوں پر دے گا. ترک مستحب گناہ ہے؟ بھائی ذرا ہاں نہ میں بولیے. ترک مستحب گناہ ہے؟ نہیں ہے. جب گناہ نہیں ہے تو اس پر عذاب ہوگا؟ نہیں ہوگا. اتنا مسئلہ جو آپ جان گئے اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ، معاف کیجیے گا میں سمجھانے کے لیے جملے استعمال کر رہا ہوں. اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ حول ولا قوت کیا بات کر رہے ہیں مولانا، اس کی ذات عین علم ہے. اچھا اللہ جانتا ہے. ہاں یہ بتائیے کہ میدان غدیر میں حارث بن نعمان فہری نے جو انکار کیا تھا، نماز کا انکار کیا تھا، روزے کا انکار کیا تھا، توحید کا انکار کیا تھا، رسالت کا انکار کیا تھا یا ولایت علی کا انکار کیا تھا؟ بھائی ذرا توجہ چاہیے. کس کا انکار کیا تھا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ. وہ دنیا بنانے والا، وہ دنیا چلانے والے، وہ دنیا پیدا کرنے والا، واہ وہ دنیا کا پیدا کرنے والا، وہ دنیا چلانے والے، وہ خالق کائنات، وہ مولا کائنات، مالک کوثر، صاحب کوثر، خالق جنت، یہ مالک جنت، خالق دنیا، مالک دنیا. نعرہ حیدری، دل کی گہرائیوں سے فضیلت مولا کو یاد کرنے والوں کو اللہ سلامت رکھے اور ان کے اوپر ابو الفضل عباس کے علم کا سایہ رکھے. میں آپ حضرات کی خدمت میں مخاطب تھا کہ جب حارث بن نعمان فہری نے انکار ولایت علی کیا تو اگر ولایت مستحب ہوتی تو عذاب کا پتھر کیوں آیا؟ اس کا مطلب عذاب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ولایت مستحب نہیں ہے، واجب ہے. واجب ہے تو گناہ ہے، ترک واجب گناہ ہے اور گناہ ہے تو اس کی سزا ہے، سزا ہے تو عذاب ہے. جیسا کہ حارث بن نعمان فہری پر پتھر
میں کیا کہوں، کیا خوبصورت 4 مصرے مجھے پروفیسر عین الحسن کے مربوط یاد آ گئے، وہ تو مصالحے میں آپ سنیے گا۔ پروفیسر عین الحسن نے خوبصورت اس موقع کے لیے 4 مصرے کہے کہ جمع یکجا ہو گئی تھی ذہنیت ہاری ہوئی، اس لیے میدان خم میں خاص تیاری ہوئی، حارث فہری نے انکار ولایت جب کیا، ایٹمی دنیا نہ تھی پھر بھی بمباری ہوئی۔ تو میں منزل آپ کو یہ سمجھا رہا تھا میرے ساتھ، ولایت علی واجب ہے۔ آج ولایت کی آڑ میں نماز میں پڑھی جائے، وہاں پڑھی جائے، یہاں نہ پڑھی جائے، وہاں نہ پڑھی جائے۔ دیکھیے ولایت کی جو سیٹنگ ہمارے معصوم نے کر کے ہمیں دی ہے اور ہمارے علماء نے امانت کے طور پر ہم تک پہنچایا ہے، اس میں اپنی عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لائن میں بات ختم۔ اپنی عقل جب لگائیے گا تو میں ایک واقعہ پڑھ دوں اور بات ختم ہو جائے، اسی کے بعد ربط مصائب دوں گا۔ واقعہ ہے مدینے کا۔ واقعہ مدینے کا یہ ہے کہ ایک بدو دیہات میں وہ بیچارہ اونٹ چلاتا تھا۔ اونٹ کا کام تھا ٹیکسی کا، یہاں سے وہاں سامان کیری کرتا، جیسے آپ پک اپ وین وغیرہ ہے نا، وہ یہاں سے وہ اس کے پاس اونٹ تھا، وہ اونٹ پاگل ہو گیا۔ وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، وہ دوڑا ہوا رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میرا اونٹ پاگل ہو گیا، اب تو میں بچوں کے لیے آذوقہ کہاں سے تلاشوں گا؟ تو رسول اللہ نے کہا ایک دعا تجھے یاد کراتا ہوں، تو جا کے پڑھ کے اونٹ کے کان میں دم کر دے۔ اس نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں، وہ آپ جو دعا پڑھائیں گے وہ مجھے یاد ہی نہ ہوگا۔ تو رسول اللہ نے ایک دعا لکھ کے تعلیم کر دی، دے دی اس کو۔ وہ کہا اچھا پڑھا لکھا نہیں ہے، دعا پڑھ نہیں سکتا، تو یہ دعا اونٹ کو دکھا تو سکتا ہے؟ کہا دکھا سکتا ہوں۔ کہا جا دکھا دے۔ یہ آج کی تاریخ میں دعائے امیر المومنین سے یہ مشہور دعا ہے، اور اتنی معتبر دعا ہے کہ جس کے لیے علماء نے بیان کیا 111 مرتبہ پڑھ دیجئے تو نہ ہونے والا کام بھی باعجاز حیدر کرار ہو کے رہے گا۔ رسول اللہ نے وہ دعا دے دی اس کو، وہ بیچارہ آیا، اس نے اونٹ کو دکھایا، اونٹ بالکل تابع ہو گیا اس کا، اور اس کی روزی چلنے لگی، آئی گئی، بات ختم ہو گئی۔ 7-8 سال کے بعد پھر ریپیٹ ہو گیا، وہ اس کا اونٹ پھر سے پاگل ہو گیا، کچھ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اب اس نے پورے گھر میں ڈھونڈ ڈالا، وہ دعا مل کے نہیں دے رہی ہے، وہ کہیں رکھا گیا، ادھر سے ادھر ہو گیا، ملے ہی نہیں۔ تو وہ دوڑا ہوا مدینے میں آیا۔ اس وقت وپکش کی سرکار تھی مدینے میں، کوئی دوسرے صاحب تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا بھائی وہ رسول اللہ کی جگہ یہ کون بیٹھے ہیں؟ کہا یہ تو فلاں ہے فلاں۔ انہوں نے کہا ہاں تو ہمارا پرابلم یہ ہے۔ انہوں نے کہا ان سے کہو۔ وہ آئے جناب کے پاس، انہوں نے کہا قبلہ و کعبہ، وہ ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا تھا تو رسول اللہ نے مجھے دعا دی تھی، اور وہ رسول تو اب رہے نہیں، آپ ان کی جگہ پر ہیں، رسول کے نائب ہیں، لہذا ہمارا مسئلہ حل کر دیجئے۔ کیا کیا تھا رسول اللہ نے؟ کہا تھا ایک تعویذ دی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا دکھانے کو، میں نے اونٹ کو دکھایا، وہ اچھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا لاؤ کاغذ، لاؤ جی قلم۔ وہ کاغذ قلم آیا اور انہوں نے خط لکھا، اے اونٹ تجھ کو فلاں ابن فلاں خلیفہ وقت کی حیثیت سے حکم دیتا ہے کہ ہماری تحریر پڑھتے ہی تابع دار ہو جائے، لیجیے جائیے دکھائیے اونٹ کو۔ اور بیچارہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے جنگل میں پہنچا اور جناب کے لکھے ہوئے تعویذ کو اس نے یوں دکھایا۔ اس نے جو یوں دکھایا تو اونٹ آفینسو ہو گیا، اس نے اٹھائے دونوں پاؤں، اب جو اس کو دوڑایا تو اب یہ بھاگ رہا ہے، اونٹ اس کا پیچھا کر رہا ہے، بجائے تابع دار ہونے کے اور آفینسو ہو گیا، خونخوار بن گیا۔ اب وہ بھاگا بھاگا لہو لہان خون میں نہایا ہوا مدینے پہنچا سرکار کے پاس، پھر کمپلین کرنے کے لیے کہ بجائے صحت ملنے کے یہ ہو گیا۔ راستے میں مل گئے سلمان فارسی، انہوں نے کہا بھائی تو مسافر معلوم ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ایسا ایسا ہو گیا تھا ہمارے ساتھ، یہ دیکھو نا خط ہاتھی میں رکھا رہ گیا۔ تو اونٹ نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھتے ہی قیامت ڈھا دی۔ تو اسے کہا بھائی تو اصل میں وہاں جا، وہ ایک گھر ہے۔ تو اسے کہا مجھے وہ گھر دیکھا ہوا نہیں، تم لے چلو۔ سلمان لے کے آ گئے وہاں، یا سیدی و یا مولائی کہہ کے سلمان نے سلام کیا۔ اندر سے جواب آیا جس کو لے کے آئے ہو اس کو روکو، اس کی تعویذ کے آخری جملے پر ہو۔
نہیں آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. جس کو لے کے آئے ہو میں اس کی تعویذ کے آخری جملے پر ہوں. اس کے بعد دوش پر رضا ڈالے مولا کائنات بیت الشرف سے باہر نکلے. قمبر یہ تھک تھکا گیا ہے اسے پانی وانی پلاؤ. اس نے کہا کہ مولا آپ. انہوں نے کہا میں وصی رسول ہوں. ہم میرا اونٹ پاگل ہو گیا کہ وہ سب مجھے معلوم ہے یہ لو دعا جیسے رسول نے کہا تھا ویسے کرنا. تو وہ اس نے غور سے دیکھا. اس نے کہا میں پڑھا لکھا تو بہت نہیں ہوں مگر اب بات سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے کہ اسٹائل وہی ہے جو تحریر رسول کی تھی. پیچھے سے آواز آئی علی کی اسٹائل نہیں ہے وہی ہے ہو بہو. اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک نبی رحمت و اہل بیتہ الذین اخترتہم علی العالمین. اللہم فضلل لی صعوبتہا و حزنتہا واکفنی شرہا فانک انت الکافی المعافی وغالب القاہر القادر. کہتے ہیں دیوانہ بب پڑھ دیجئے وہ دانا ہو جائے. یہ مولا کائنات کی تعلیم کردہ دعا ہے. ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے دشمنوں تک نہ پہنچانا یہ دعا. وہ دوڑا ہوا لے کے آیا بالکل جیسے رسول نے دکھایا تھا. رسول نے بتایا تھا دکھایا تھا. اونٹ تابع ہو گیا. تحریر علی کو دیکھا اونٹ تابع ہو گیا. اب میں آپ کی خدمت میں تعویذ نہیں پیش کر رہا ہوں. تاریخ اسلام میں ولایت کا نچوڑ پیش کر دیا. جو وقت کا بنا بلی ولی ایک اونٹ کو نہ سنبھال پائے وہ انان کائنات کو کیا سنبھالے گا. یہ کام بس حقیقی ولی علی ابن ابی طالب کا تھا. میرے دوستو یہ علی کی عادت یہ مجلس حسین یہ دینداری یہ عزاداری. لیکن میں نے مجلس میں ایک تعویذ کا ذکر کر کے بتایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں تعویذ بھی رخ فضائل میں بتا سکتا ہوں. اگر فضائل اہل بیت چھوڑ کر عزاداری کو سائیڈ کر کے ہمیں جنت نہیں چاہیے تعویذ تو دور کی بات. اس لیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے خدا کی قسم میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں وہ حسین کا صدقہ ہے. ہماری پہچان ہماری جان جتنی دولت جو کچھ اثاثہ ہے وہ فاطمہ کے لال حسین پر قربان. یہ وقت یہ روپیے یہ پیسے اب حسین کے لیے اگر ہم چند قطرے آنسو کے حسین کو دے دیں اس پر اعتراض. تھوڑا ماتم کر لیں اس پر اعتراض. زنجیر کما کر لیں اس پر اعتراض. ابھی میں امریکہ کا ایک بہت بڑا شہر ہے واشنگٹن. میں ممبر سے ایک دوسرے جگہ کے ذکر نہیں کرتا مگر مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے. وہاں ایک صاحب بیچ مجلس میں مجھ سے سوال لے کے کھڑے ہو گئے. وہ مجلس نیٹ پر ہے آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں مولانا یہ جو آپ زنجیر و کما کے سلسلے میں آپ نے پڑھ دیا وہ تو کیوں پڑھ دیا آپ نے. میں نے کہا امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن زخمی تھے. ہم نذرانے کے طور پر اپنے جسم پر زخم اگا کے حسین کو حاضری دیتے ہیں عاشور کے دن. کہنے لگے وہ تو دشمن نے زخم مارا تھا یہ تو زخم آپ لگاتے ہیں. وہ حسین پر جو زخم ہے وہ زخم دشمن کے مارے ہوئے ہیں وہ اختیاری نہیں ہے. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو اختیاری اور نفس پر ظلم ہے. میں نے کہا میرے بھائی آپ مجھے شریعت نہ سمجھائیے. آپ کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھیے. عزاداری میں ظلم پر اور نفس ظلم استعمال ہی نہ کیجیے عزاداری. اس لیے کہ عزاداری مظلوم کی تعزیت ہے یہ ظلم نہیں ہے. کہ یہ اختیاری ہے وہ تو غیر اختیاری تھا. حسین کو کسی نے زخمی کیا. آپ کو کوئی زخمی تو نہیں کر رہا خون زخمی ہو رہے ہیں. آیت اللہ حسن شیرازی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. میں نے وہی ان کو جواب دے دیا. میں نے کہا حسین کے غم میں فعل اختیاری اور فعل غیر اختیاری دونوں جائز ہیں. آیت اللہ حسن شیرازی نے جو اپنی توضیح میں وضاحت کی ہے وہ کیا وضاحت کی ہے وہ سنیے. کہتے ہیں
کہ جب تک یزید کی طرف سے پانی بند تھا پیاسے رہنا کل اہل بیت کا یہ جبریہ ہے، لیکن 3 دن کی پیاس میں فرات کا گھاٹ چھین کر چلو میں پانی لے کر بغیر حسین کے پانی نہ پینا یہ فعل اختیاری ہے عباس کا، اور عباس کی سنت ہے یہ کمازنی، وہ بھی فعل اختیاری تھا یہ بھی فعل اختیاری۔ میرے دوستو عزاداری کو للہ ہلکا نہ سمجھو، ایک قطرے کا سما حصہ بھی اگر شہزادی رومال میں عزت دے دے، شہزادی عزت دے دے، بس نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، استطاعت ہے حج کو جائیں، نیکی سب کریں، کوئی نیکی کو کم نہ سمجھیں آپ، مگر بھروسہ رکھیں آپ حسین کی عزاداری پر، اس لئے کہ ہر نیکیوں میں جو 4 چاند لگاتی ہے اس نیکی کا نام ہے عزاداری۔ میرے دوستو یہاں پر مجھے مصائب کچھ اور پڑھنا تھا، مگر میں 5 منٹ میں مصائب تمام کر رہا ہوں۔ مجھے حضرت عباس کا نام یاد آیا تو مولا کے مصائب یاد آیا۔ میں مولا کے مصائب اپنی زبانی نہیں پڑھوں گا، مصائب عباس بزبان عباس۔ سنیے بھائی، میں مختار نامہ پڑھتا ہوں، مختار نامہ میں تحقیق ہمارا مزاج ہے۔ میں تحقیق کر رہا تھا کہ نیزے پر سب سر تھے، حضرت عباس کا سر کیوں نہیں تھا۔ اسی تحقیق میں پڑھتے پڑھتے گرز ایک لوہے کا گول سا ایک دھنوش ہوتا ہے جس میں لوہے کی زنجیر لگی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں دستہ ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے نچایا جاتا ہے، اور نچا کے اس کا وار ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے لیے پشت پہ ہوتا ہے۔ حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا، کیوں لگا، کیسے لگا؟ گرز کا وار پشت پہ ہوتا ہے جس سے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے اور سپاہی اب اٹھ کے بیٹھ نہ پائے، جس کا استعمال حضرت قاسم پر ہوا۔ عمر ابن ماد نام کا ایک ظالم ہے جس نے 30 کلو گرام کا وہ گرز حضرت قاسم کی پشت پر مارا تھا، وہی گرز 30 کلو گرام کا مولا عباس کے سر پہ لگا۔ علامہ مخرم علیہ الرحمہ کتاب کا نام ہے العباس، اس میں لکھتے ہیں کہ کربلا میں زائرین گئے تھے، روضہ حسین پر مجلس ہو رہی تھی، ایک ذاکر نے عباس کے مصائب پڑھے، اس نے پڑھتے پڑھتے پڑھا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا، علی کا شیر توڑا کے زمین پر گرا، مجلس ختم ہو گئی، بڑا گریا ہوا تھا، مگر ایک بہت بڑے عالم سید ابراہیم وہاں گئے تھے، انہوں نے ذاکر خطیب کو بلا کے کہا بھائی تجھے معلوم نہیں ہے میرے مولا عباس کا قد کتنا بلند تھا؟ ہاں معلوم ہے۔ کہا پھر گرز کا وار سر پہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ روایت مت پڑھا کر۔ اس نے کہا میں تو ذاکر ہوں، میں نے سنا تھا پڑھ دیا۔ کہا آج کے بعد نہ پڑھنا۔ ذاکر شرمندہ ہوا، اس نے کہا آج کے بعد نہیں پڑھوں گا۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی، بڑے حضرت کی بارگاہ سے لوگ اٹھ کے آئے، چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں حضرت عباس کے روزے میں حضرت امام حسین کے مصائب پڑھے گئے، بڑا گریا ہوا، مجلس ختم ہوئی، جالی مبارک پکڑ کے سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ سید ابراہیم کہتے ہیں میں بھی جالی پکڑ کے رو رہا تھا حضرت عباس کی، کہ اس کے بعد آنکھ کھلی تو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ روزے میں کوئی نہیں ہے، تنہا میں ہوں، اور ایک جوان ہے جو سفید کپڑا پہنے ہے جس کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہے، وہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب جو میں نے نگاہوں کو دیکھا، اٹھایا تو دیکھا اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ مولا عباس ہے۔ حضرات 2 منٹ کی زحمت تڑپ کے روئیں گے اور یہ سمجھ کے آپ ذکر سنیے کہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ذکر عباس ہو سکینہ نہ ہو۔ شہزادی کہیں نہ کہیں آ گئی ہوگی مجلس سے۔ سید ابراہیم وہ دوڑے، کہتے
کہتے ہیں کہ میں چاہا کہ میں نے عباس کے قدموں کو چوم لوں. میں آقا پیچھے ہٹ گئے. میں نے کہا آقا آپ کے پاس ہاتھ نہیں ہے کہ میں مصافحہ کروں, قدم چومنے دیجئے. کہا نہیں تو میری قدم مت چوم. کہا مولا ناراض ہے؟ کہا ہاں. کہا آقا مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ کہا تو نے میرے ذاکر کا دل دکھا دیا. تو نے کیسے کہہ دیا کہ میرے سر پہ گرز نہیں لگا؟ سید کیا تو کربلا میں تھا؟ اب سنو عزادارو مصائب عباس بزبان عباس. سید تو کیا کربلا میں تھا؟ سید ابراہیم نے ہاتھ جوڑے. آقا میں کربلا میں نہیں تھا, آپ کا لمبا قد, میں نے سوچا آپ کے سر پہ گرز کو کیسے مار سکتا تھا, اس لیے میں نے پڑھ دیا. سید میرے سر پہ گرز لگا. سننا چاہے گا؟ ہاں مولا آپ بتائیے آپ کے سر پہ گرز کیسے لگا. سنیے گا. اب مصائب عباس بزبان عباس. عباس کہتے ہیں سید میں فرات میں گیا, مشق سکینہ میں پانی ڈالا, پانی لے کے باہر نکلا. حجاج بن الابھر کے 7,500 کے لشکر نے اتنے تیر چلائے, میرے جسم پر کوئی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو. جب میرے ہاتھ دونوں کٹ گئے تو میں نے دانت کے تسموں سے, دانت سے مشق سکینہ کے تسموں کو دبا لیا. سید میری پوری کوشش تھی کہ میں سکینہ تک پانی پہنچا دوں, مگر میرے جسم پر زخم تھے, مگر ہمت میری اب بھی نہیں ٹوٹی تھی. میں گھوڑے کو اینٹ دے رہا تھا کہ ایک تیر سیدھے سے آ کے پیشانی میں لگا, ابلتا ہوا خون آنکھ کی روشنی لے گیا. اب میرا ایک آنکھ تھا جس سے میں بڑھ رہا تھا, مگر میرے دونوں ہاتھ نہیں تھے. سید میں ابھی چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ مشق سکینہ پر ایک سنسناتا ہوا تیر آیا. سکینہ کا پانی بہ گیا مشکیزے کا. میرے جسم کی طاقت کمزور پڑنے لگی. مگر آپ سنیں عزادارو, اپنے آقا کی وفا کو سلام کر کے سنیں. مولا عباس کہتے ہیں سید میں نے سوچا چھدنے کے بعد 4 ہی قطرہ پانی صحیح تو رہ گیا ہو, سکینہ تک پہنچا دوں. میں نے چھدی ہوئی مشق سکینہ کو بھی دانتوں سے نہیں چھوڑا, پیر دیتا رہا گھوڑے کو. بڑھتے بڑھتے جیسے ہی چند قدم اور آگے بڑھا, ایک ظالم نے سیدھا تیر آنکھ میں مار دیا. سید تو بتا, ہائے ہائے سید تو بتا, ایک آنکھ میں پیشانی کا خون, ایک آنکھ میں تیر, اب مجھے جانا ہے کدھر جاؤں. اس کے بعد عباس کے جملے سنیے گا. مولا کہتے ہیں سید تجھے کیسے بتاؤں کہ وہ کتنا بے بس ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہ ہو. سید میں آنکھ سے تیر نکالنا چاہتا تھا, ہائے ہائے سید میں ہاتھ سے تیر نکالنا چاہتا تھا, میرے ہاتھ نہیں تھے, میں تیر کیسے نکالتا. میں گھوڑا بڑھائے چلا جا رہا تھا, ایک جگہ میں نے اندازہ لگایا مجمع کم ہے, میں جھکا, آنکھوں کے تیر کو اپنے ران میں دبایا, تیر کو کھینچا, مگر جھکا ہوا سر دیکھ کے عمر ابن ماد نے جو گرز مارا. عباس کہتے اب گھوڑے پر سملا لگایا, جنت میں سیدہ تڑپ گئی. واہ عباسا واہ سکینہ. گوہر کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم, پٹکے, ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. جب بھی آپ کو سوز و سلام, مرثیے, نوحے, مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں. گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب, وکٹوریہ اسٹریٹ, لکھنؤ. ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290.